نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریفات، حمد و ثنا اور شکر و سپاس مستحق، لائق اور مخصوص ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے۔ فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ۔ افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انتہائی قابل قدر اور لائق تکریم برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور فرما روا ہے، اسی کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور قوت قاہرہ اور علم محیط اور حکمت بالغہ کے ساتھ اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی فرما برداری میں ہر وقت سرگرم ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، ہوائیں، بادل، یہ سب چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جن اور انسان ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ قوت اور اختیار بھی ہے، اور نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، اس کے مواقع اور اس کا اختیار بھی ان کے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایماندار بن جائے اور جو چاہے ناشکرا اور نافرمان بن جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے، اور راستہ دکھا دیا ہے اللہ رب العزت نے دونوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، کہ وہ چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لیں اور چاہے ناشکرے پن کا راستہ اختیار کر لیں۔ انا ہدیناہ السبیل، یہ راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دکھا دیا اور جنوں کو بھی دکھا دیا، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب وہ چاہے شکر گزار بن جائے، فرما بردار اور وفادار بن جائے، اور چاہے ناشکرا اور نافرمان اور بے وفا اور اللہ رب العزت کا باغی اور سرکش بن جائے، یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ لیکن
اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے اور شکر گزاری والا راستہ اختیار کرے تو ان تشکروا یرضہ لکم، اور اللہ تعالیٰ بندے کی شکر گزاری اور فرما برداری کو پسند فرماتے ہیں۔ ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ تو اجازت اللہ نے دی ہے، موقع اللہ نے دیا ہے، لیکن پسند اسے فرما برداری ہے، اور نافرمانی سے اجازت تو اس نے دی ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراضگی ہوتی ہے، لیکن موقع اس نے دیا ہے تاکہ اللہ رب العزت فرما برداروں کو ان کے عمل کی جزا دے اور نافرمانوں کو ان کے کرتوت کی سزا دے۔ اللہ رب العزت نے یہ جہان امتحان کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے ٹھیک ٹھیک بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، احسن کل شیء خلقہ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو احسن کل شیء، ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اور خلقہ، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور جیسے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسی اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے۔ اس سے بہتر کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسے کمال حسن اور کمال خوبی اور کمال بہتری کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق جو با اختیار مخلوق ہے، جن اور انسان، ان سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اس کائنات کے اندر ایسا رویہ اختیار کرے جو اس پوری کائنات کے رویے کے ساتھ ہم آہنگ ہو، موافق ہو، اس کے ساتھ سازگار ہو، اس کے ساتھ وہ اس طرح کا ہو کہ جس طرح پوری کائنات کا رویہ ہے اسی طرح کا انسان کا اور جنوں کا بھی رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کے رویے کی اصلاح کے لیے کہ یہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی فرما برداری والا رویہ اختیار کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دین و شریعت کی تعلیم نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے دین اور شریعت، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات، اس کے احکام اور اس کی حدود اور اس کے ضابطے اور اس کے قوانین متعین فرمائے ہیں کہ ان قوانین کے مطابق، ان ضابطوں کی حدود کے اندر انسان زندگی گزارے تو پھر انسان کی زندگی اس پوری کائنات کے سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی زندگی سازگار ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی زندگی ایسی ہے کہ موافقت میں چل رہی ہے، الٹ نہیں ہوتی۔ کائنات بھی اللہ کی فرما بردار ہے، انسان بھی اللہ کا فرما بردار ہو تو ہر چیز ٹھیک چلتی ہے، ہر چیز ٹھیک چلتی ہے۔ اور جب کائنات اللہ کی فرما بردار ہے اور انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی حدود کو توڑے، اللہ کے احکام کو پامال کرے، اللہ کے ضابطوں کی خلاف ورزی کرے اور اس کے قوانین کو انسان نظر انداز کر کے ان کی مخالفت کرے، ان قوانین کو پامال کرے، تو پھر اس کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور دین اسلام جو ہے یہ اصلاح کی دعوت ہے، یہ اصلاح کی دعوت ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ پہلے انسان بھی تھے، ابو البشر تھے، انہی سے ان کا جوڑا بنایا ہماری اماں جان حضرت حوا، اور پھر آگے ان سے نسل پیدا کی، انسانی نسل ساری ان کی اولاد ہے، مرد اور عورتیں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں پہلا نبی بھی بنایا، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کی اولاد ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلتی تھی۔ اور پہلا جو اللہ رب العزت کا حکم توڑا گیا اس کائنات کے اندر وہ ان کے بیٹے نے توڑا تھا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو جو قتل کرنے والا تھا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی جان کے اوپر دست درازی نہ کی جائے، اس کی جان نہ لی جائے ناحق، تو پہلا قتل اس نے کیا، اور وہاں سے یہ نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے قاتل کے اوپر
دنیا کے اندر جتنے ناحق قتل ہوتے ہیں، جو قتل کرنے والا ہے اس کے اوپر تو اس کا بوجھ ہوتا ہے، اور پہلا قتل شروع کرنے والا جو اس کی بنیاد رکھنے والا تھا اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ہوتا ہے جتنا اس مباشر، اس براہ راست اور بذات خود قتل کرنے والے پر بوجھ ہوتا ہے، اتنا ہی اس پہلے قتل کی بنیاد رکھنے والے پر بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک رہا، لوگوں کا عقیدہ اللہ کی توحید کے اوپر رہا، اور دوسرے نبی آئے، حضرت ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ نبی آئے اور یہ سارے نبیوں کی اقوام جو تھیں یہ اسی صحیح دین کے اوپر تھی، عقیدے کے لحاظ سے شرک نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا، اور شرک کے رونما ہونے کے بعد جو سب سے پہلے نبی آئے، شرک کے اس کی قباحت اور اس کی اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدگی اور اس کائنات کے اندر اس کی نحوست لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور توحید کی برکات لوگوں کو بتانے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ وہ پہلے رسول تھے جنہوں نے آ کر توحید کی دعوت دی، کیونکہ شرک وجود میں آ گیا تھا، شیطان کے بہکانے سے لوگوں نے شرک اختیار کر لیا تھا، تو وہ توحید کی دعوت لے کر آئے۔ اور یہ شرک جو ہے، یہ شرک یہ پھر ایسی بگاڑ کی اور فساد کی اور بربادی کی ایسی بنیاد ہے، ایسی گرہ ہے اور ایسا ناسور ہے، اور یہ ایسی زہر کی گرہ ہے، گانٹھ ہے زہر کی، جس سے پوری زندگی کے اندر زہر دوڑ جاتا ہے، پوری زندگی زہرناک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الروم کے اندر جہاں اس کائنات کے بگاڑ کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ سورۃ الروم ہے، 21واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اوپر فساد پھیلا ہوا ہے، فساد پھیلا ہوا ہے، کہیں قحط ہیں، کہیں عذاب ہیں، کہیں زلزلے ہیں، کہیں سیلاب ہیں، کہیں بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر ہو گئی، اور کہیں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین ڈوب گئی۔ یہ جتنا فساد نظر آتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور اسی طرح سمندروں کے اندر سونامی اٹھتے ہیں، سمندروں کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ کئی جگہ غرق ہو جاتی ہیں اور کئی جگہ جو ہے وہ نکل آتی ہیں، اور اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چکھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری بد عملی کا یہ نتیجہ ہے کہ بارشیں بے وقت ہو جاتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے نہیں آتی، جب ضرورت نہیں ہوتی تو برستی ہیں، جب برستی ہیں تو اتنی برستی ہیں کہ علاقوں کے علاقے غرق آب ہو جاتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بارشیں نہیں برستے، علاقے جو ہیں وہ بنجر اور قحط زدہ ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، زمینیں اللہ اکبر پیاسی، بالکل وہاں فصل ہی نہیں ہوتا اور بھوک بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، کبھی ہوائیں آتی ہیں طوفانی ٹھنڈی ہوائیں، وہ فصلوں کو جلا کے رکھ دیتی ہیں، اور کبھی اتنی طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں کہ آبادیوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں، درختوں کو اکھاڑ دیتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بدعملی کے رویے سے ہٹ کر فرما برداری اور شکر گزاری اور وفاداری کے رویے کی طرف پلٹ گئے۔ قل سیروا فی الارض، زمین کے اوپر گھوم کے دیکھو، یہ جو زمین کے اوپر کھنڈر ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی، ٹیکسلا، گندھارا کی تہذیب اور موہنجو داڑو کی تہذیب، اور ادھر آپ کے قریب ہڑپا، اور اسی طرح دوسرے علاقوں کے اندر جو شہر اور جو تہذیبیں زمین کے اندر دفن ہیں، یہ اسی طرح شہر آباد تھے جیسے آج ہمارے شہر آباد ہیں، لیکن یہ سارے غرق زمین ہو گئے اور ان کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی چیز ان میں سے باقی نہیں رہی۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، ان میں اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو سب سے بڑا بگاڑ
وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر اور برابر بنا دیا جائے، اس کا حق کسی اور کو دے دیا جائے، تو اس کے لیے معاملہ خاص ہے تعظیم کا، محبت کا، فرما برداری کا، وفاداری کا، شکر گزاری کا، یہ اس کے لیے بھی کیا جائے اور کسی اور کو بھی اس کے ساتھ ساجی اور شریک بنا دیا جائے، یا اس کو چھوڑ کر سارا کچھ دوسروں کے لیے کیا جائے، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند عمل ہے۔ اور یہ فساد جو ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، یہ زمین کے اندر فساد یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی ہدایات اور اس کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اور سب سے بڑا فساد جو ہے وہ دینی فساد ہے، سب سے بڑا فساد دینی فساد ہے۔ دین کے اندر فساد، دین کے اندر فساد کیا ہے؟ دین کے اندر فساد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو مانتا ہے کہ وہ ہے، لیکن پھر اللہ کی توحید نہ مانے، اللہ کی وحدانیت نہ مانے، اس کی احدیت اور صمدیت نہ مانے، مانتا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور اس کائنات کا رازق ہے، لیکن لوگوں نے تو خالق بھی اور بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے تو رازق بھی اور بنائے ہوئے ہیں، نگریاں تقسیم کی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، وہ اس کو پالتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہاں کی ساری باغ ڈور ہے اور اس کے ہاتھ میں لوگوں کی قسمتیں اور لوگوں کے خزانے ہیں، وہ تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں نے کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں دین کے نام پر، یہ دین کا فساد، اللہ اکبر کہ عقیدہ توحید مخدوش ہو جائے، عقیدہ توحید مجروح ہو جائے، توحید کی بنیاد نہ رہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں فساد کا ذکر فرمایا تو کس چیز کو ذکر کیا؟ کان اکثرہم مشرکین، یہ مشرک تھے، یہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، نبیوں کی دعوت کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ معاشرے سے شرک ختم ہونا چاہیے، اللہ کی توحید آنی چاہیے، اور اللہ کی توحید اللہ کی معرفت سے آتی ہے۔ قرآن اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سادہ ترجمہ، تفسیروں میں نہ جائیں، حاشیوں میں نہ جائیں، مفکروں کی بات نہ سنیں اور محققوں کی بات نہ سنیں، آپ صرف سادہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مجید میں جب دعوت دی ہے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، تو ساری توحید کی صورت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے ہی اس چیز کا بیان کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اور اس کی رحمتوں کے کرشمے ہیں یہ کہ ہمیں باوجود ان بغاوتوں کے اور ان نافرمانیوں کے اور اللہ رب العزت کی دین و شریعت کی ان مخالفتوں کے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا کام نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے جب اس نے انصاف کا ترازو قائم کرنا ہے، اور اس نے جو فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کو امتیاز، ان کو الگ الگ کر کے چھانٹ کے اللہ رب العزت نے ان کو ایک دوسرے سے الگ اور جدا کر کے، اللہ اکبر، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، حکم ہوگا اے مجرموں اب الگ ہو جاؤ، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ سیدھی طرف چلے جائیں گے اور ان کو پکڑ کے الٹی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے وہ دن رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ عہد یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت میں زندگی گزارنی ہے، اور ہر کام میں، ہر موقع پر، ہر مشکل میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیرے سوا کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، تیرا اذن ہوگا، تیری اجازت ہوگی تو تب ہی کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کرنا چاہے، اس کا اذن نہیں ہے تو نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا روکنا چاہے اور اس کا اذن ہے کہ یہ ہو کر رہے گا تو وہ ہو کے رہتا ہے، ہو کے رہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد ایمان کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، چٹے کافر ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا ذکر ہے کہ کامیابی ان کے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے اور یہ کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اور ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید کو ماننا ہے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے وہ سب سے بڑے زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ تو فساد کی جڑ، اور یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زہر کی گرہ، یہ ایسا ناسور ہے کہ اس سے پوری زندگی کے اندر زہر پھیل جاتا ہے، برائی پھیل جاتی ہے، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے، یہ زہر ہے، یہ کینسر ہے، اور یہ ایسا ناسور ہے کہ پوری زندگی کے انسان کو ناسور بنا دیتا ہے۔ اس لیے دین کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ
توحید کو بھول کر شرک کے اوپر لگ جائیں۔ اور دوسرا بڑا بگاڑ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو اللہ نے دین اتارا ہے، جو اس کی اللہ نے حیت اور شکل مقرر کی ہے، جو اللہ نے اس کا طریقہ، اس کا وقت، اس کی تعداد، اس کا جو کچھ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے رنگ ڈھنگ، اس کو بدل کر ہم اپنی مرضی سے اس کو کیا کا کیا بنا دیں، دین کو کھیل تماشا بنا دیں، دین کو کھیل تماشا بنا دیں، دین کو ہلا گلا بنا دیں، دین کو موج میلہ بنا دیں، دین کو ایسی چیزوں کے اندر بدل ڈالیں۔ اور دنیا کے اندر یہ موجود ہے، ہندوؤں میں تو موجود ہے، ان کے ہاں تو ناچنا اور گانا ہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کی سرزمین ہے، یہ اولیاء کی سرزمین ہے، اور قبروں کے اوپر اور عرسوں کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، یہی ناچ گانا ہی تو ہوتا ہے، اسی کو تو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ قوالی ہے اور ناچنا ہے اور گانا ہے اور اللہ اکبر جھومنا ہے اور اچھلنا ہے، ان چیزوں کو عبادت بنا لیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ جو دین ہے اللہ کا بتایا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اور عمل کر کے دکھایا ہوا، اس کو بدل دینا، اس کو بدل دینا، اللہ اکبر، یہ بدعت، یہ دین کا بگاڑ ہے، اور یہ اور شرک کے بعد سب سے بدترین بگاڑ یہ ہے، سب سے بڑا شرک اور اس کے بعد یہ بدعت ہے۔ اور اس کے بعد وقت چونکہ بڑا محدود ہے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ دوسرا بڑا بگاڑ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو، اللہ اکبر، ایک ماں اور باپ کی اولاد بنایا۔ انسان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، ایک ان کا رب ہے پیدا کرنے والا، ایک ان کا دین ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، دین اسلام، اور ایک ان کا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبی مختلف علاقوں میں آتے رہے اور انہیں بھی یہی حکم تھا کہ ہر علاقے کا جو نبی ہے وہ دوسرے کی تصدیق کرے، اس کی تائید کرے، اس کی موافقت کرے، یہ نہیں کہ وہ کسی اور چیز کی طرف اور وہ کسی اور چیز کی طرف بلائے، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ اور یہ فرمایا تھا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے تو پھر ان کی زندگی اگر تمہیں مل جائے تو پھر تم سب نے اس کے پیچھے ہونا ہے، اس کے پیچھے ہونا ہے، اس لیے کہ وہ سب کا امام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پھر کروا بھی دی، آپ کو امام بنا کے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اور قیامت والے دن بھی ان کی امامت کا ظہور ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے نبی ان کے پیچھے، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سب کی پیشوائی اور سب کی امامت اور سب کی رہبری کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں خونی رشتوں کے اندر جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، صلہ رحمی، شرک، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ بدعت شرک کے بعد سب سے بڑا فساد ہے، اور معاشرے کے اندر رشتوں کو توڑنا، نعتوں کو توڑنا اور تعلقات کو بگاڑنا، اور آپس میں خونی رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے لیے حسد رکھنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے کا برا چاہنا، ایک دوسرے کے خلاف جادو ٹونے اور اس طرح کے چفلی عملیات کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، ان کے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ دنیا کا وہ فساد ہے، اللہ اکبر، جس سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحمی، توحید، اتباع سنت، سب سے بڑا اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید مانو، اور دوسرا اصلاح کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرو۔ نماز ویسے پڑھو جیسے انہوں نے پڑھی ہے، روزہ ویسے رکھو جیسے انہوں نے رکھا ہے، اور سارے کام اسی طرح کرو، حج بھی اسی طرح کرو، عمرہ بھی اسی طرح کرو۔ زندگی کے جتنے عبادات کے معاملے میں ہیں، عبادات کے معاملے ہیں، ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی کرو۔ اگر کہیں انحراف کرو گے تو نقص آ جائے گا، اور کبھی تو ایسا نقص آتا ہے کہ وہ مردود ہو جاتا ہے، جب آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، بے شک بھلی نیت سے کیوں نہ کیا ہو، اس کی قیمت نہیں ہوتی اللہ رب العزت کے ہاں۔ مثال کے طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں، قربانی کرنا، قربانی والے دن بڑا افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے کہ اس دن خون بہایا جائے، لیکن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہونا چاہیے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے پہلے کر دی قربانی، اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کو پہلے گوشت تقسیم کروں، اور لوگ یہ گوشت، میرا جو قربانی کے جانور کا گوشت ہے، یہ لوگوں کی خوراک بنے، مجھے زیادہ ثواب ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا میں تو قربانی کر کے آؤں، فرمایا نہیں، قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے، تو نے پہلے کر دی، اب دوبارہ قربانی کرو، وہ تو نے گوشت کر دیا، ذبح کر دیا اور تقسیم کر دیا، قربانی جو ہے نماز کے بعد ہوگی۔
تو وقت کی پابندی، طریقے کی پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ رشتے ناتوں کا پاس لحاظ کرنا اور رشتوں کو قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا، یہ صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ آج مفادات اور ذرا کوئی تھوڑا سا آسودہ ہو جائے تو وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے اور وہ دوسروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ نہیں، جو رشتے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، صلہ رحمی، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے ہجرت فرما کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں کیا تھا؟ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، لوگوں کھانے کھلایا کرو، لوگوں صلہ رحمی کیا کرو، رشتے جوڑا کرو، سلام پھیلایا کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ بستر پہ دراز ہوتے ہیں، تو اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ صلہ رحمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ صلہ رحمی یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اور رشتوں کو قطع کرنا، قطع رحمی، ماں باپ کا حق نہ ادا کرنا، بہن بھائیوں کا حق نہ ادا کرنا، بیٹیوں اور بہنوں کا حق نہ ادا کرنا، ان کی جائیدادیں اینٹھ لینا اور انہیں بے دخل کر دینا، اور اللہ اکبر، آپس میں جو رشتے ناتے اللہ نے خون کے بنائے ہوئے ہیں ان کی پاسداری نہ کرنا، ان کا لحاظ نہ کرنا، یہ قطع رحمی، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور آج معاشرے میں ہر طرف یہی صورتحال ہے، ہر کوئی شکوہ کناہ ہے، ہر کوئی دکھی ہے، ہر کوئی پسا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی کوئی رشتہ دار پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو دین نے اصول بنایا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کو عام کرو، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اور اس تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز جو ہے معاشرے کی اصلاح کی بنیاد، وہ یہ ہے کہ معاشرتی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ سماج اور معاشرے کے اندر دوسروں کی حق تلفی اور دوسروں کے ساتھ زیادتی، یہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے اور معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، غریب پہ ظلم کیا جائے، جو بالا دست ہے، سرمایہ دار ہے، صنعت کار ہے، ذمہ دار ہے، وڈیرا ہے، با اختیار ہے، وہ بے اختیار کے اوپر ظلم کرے، اس کو دبائے اور اس کے حقوق کو پامال کرے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں کے اندر لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو۔ جو کسی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم اس کا صرف دوسرے انسان کے اوپر ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے معاملے میں بھی ظلم کر رہا ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے اس کو توڑ رہا ہے، یہ اللہ کا حق پامال کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، نافرمانی کر کے اللہ کا حق بھی توڑتا ہے اور دوسرے کا حق بھی مارتا ہے۔ اور ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، جو کسی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو 10 آدمیوں کا بھی ذمہ دار اور امیر تھا، تو قیامت والے دن اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ وہ 10 کے 10 نے اس کا گریبان پکڑا ہوا ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ اگر ان کے ساتھ عدل کیا تھا تو چھوٹ جائے گا، اگر کسی کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی کی تھی تو جب تک اس سے معافی نہیں ملے گی اور اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تیری جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی ظلم، اور معاشرتی ظلم کے اندر سیاسی ظلم بھی آتا ہے اور سماجی ظلم بھی آتا ہے، اور یہ ظلم بھی آتا ہے کہ لوگ خود تو کیسی زندگی گزارتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، نوکر چاکر خدمتگار، یہ لوگ ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، خود کیسی زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کس طرح محتاج رکھتے ہیں، ان کا احساس نہیں ہے، ان کا لحاظ نہیں ہے، ان کا لحاظ نہیں ہے۔ یہ بیچارے ساری زندگی اسی طرح رولتے رہیں، اسی طرح بلکتے رہیں، اسی طرح ترستے رہیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرہ تھا اس میں غلامی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا، لیکن اس کی اصلاح ایسے فرمایا کہ یہ جو تمہارے زیر دست تمہارے ملکیتی غلام ہوتے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں، انہیں ویسا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو اور انہیں ویسا پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ اور پھر اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ جو غلام تھے، اللہ اکبر، یہ دین کے امام بن گئے، اللہ نے ان کو دین کی امامت نصیب کر دی۔ اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں انہوں نے جب پوچھا کہ فلاں شہر کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو وہ بھی غلام، مدینے میں بڑا عالم کون ہے وہ بھی غلام، فلاں شہر میں بڑا عالم کون ہے وہ بھی غلام۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہے ایک عربی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دین ہے جس نے ان کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔
اپنے زیر دستوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور سیاسی ظلم، اللہ اکبر، یہ سیاسی اشرافیہ اور جو با اقتدار طبقے ہیں، میں کسی کی تعیین نہیں کرتا، جتنے بھی با اختیار اور با اقتدار طبقے ہیں آتے تو اس لیے ہیں، یہ نام لے کر کے ہم سروس کے لیے آ رہے ہیں، سرو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن خون چوستے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، نہ کسی کو عزت دیتے ہیں، نہ کسی کو انصاف دیتے ہیں، نہ کسی کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. یہ ظلم ہے، یہ سیاسی ظلم ہے، یہ انتظامی ظلم ہے اور یہ ریاستی ظلم ہے. اس ظلم کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں جہاں اسلام کا دستور بیان فرمایا اور منشور بیان فرمایا، کیا کہا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ رب العزت نے عدل کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے. یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ رب العزت نے بے حیائی اور برائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے. یہ ہے اسلام کا منشور، یہ ہے اسلام کا منشور. سماجی ظلم، سیاسی ظلم، اقتصادی ظلم، یہ سارے ظلم اسلام نے بند کیے ہیں. اللہ اکبر. اقتصادی ظلم یہ سود کی شکل میں، یہ سود کی شکل میں اور لوگوں کے استحصال کی شکل میں، اور لوگوں کی محتاجی اور لوگوں کی ضرورت کو اس کو بنیاد بنا کر ان کو اور زیادہ پیسنا اور زیادہ دبانا، کبھی ذخیرہ اندوزی کر کے اور کبھی جو ہے وہ پوری مارکیٹ کے اندر مناپلی بنا کر ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لینا اور لوگوں کو محتاج بنا دینا، یہ ظلم کی ساری شکلیں ہیں. تو معاشرے کے اندر ظلم کی ممانعت ہے، ظلم نہ کرو، تب معاشرے کی اصلاح ہوگی. سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک. دوسرا ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلنا، آپ کے طریقے کو بدلنا. اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ آپ رشتے ناطے کو، جس کو اللہ نے تیرے تعلق کی بنیاد بنایا تو اس کو توڑ کے اللہ اکبر اس کو پامال کر دے، یہ ظلم ہے. اور اسی طرح انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ خیر خواہی کا معاملہ ہے، بلائی کا معاملہ ہے. دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین اچھائی کا نام ہے، دین بہتری کا نام ہے. دوسرے کا بھلا سوچو، لیکن ہم دوسرے کی جڑ کاٹتے ہیں، دوسرے کا برا سوچتے ہیں کہ اس کو گرا دو، اس کو مٹا کے نکال دو یہاں سے، یہ نہ رہے. نہیں، اس کا بھلا سوچے. یہ معاشرے کی اصلاح کا دستور ہے جو اسلام نے دیا ہے. اللہ اکبر. معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے، معاشرتی ظلم، سماجی ظلم، سیاسی ظلم، اقتصادی ظلم، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو بڑی ضروری ہے، وہ یہ اللہ اکبر کہ انسان اسی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ. یہ زندگی بڑی محدود اور مختصر زندگی ہے. تیری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. تو اس زندگی میں اس زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ ظلم نہ کرنا کہ اسی زندگی کے لیے ساری محنت کرو اور اس کو بھول جاؤ. یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یہ جو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، یہ سانس بخشے ہوئے ہیں، یہ صلاحیتیں اور توانائیاں جو اللہ نے تمہیں بخشی ہوئی ہیں، یہ تو وہ زندگی بنانے کے لیے تھی اور تو نے سارا اسی زندگی پہ لگا کے اپنے ساتھ ظلم کر لیا. اللہ اکبر. یہ انسان کی اپنے ساتھ زیادتی ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ اس دنیا کے لیے محنت کرتا رہا، اس کے لیے کوشش کرتا رہا جو زائل ہے، جو فانی ہے، جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہر لمحے گھٹ رہی ہے اور انسان موت کے قریب ہو رہا ہے. ہر لمحے انسان موت کے قریب ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، اللہ کے حق میں ظلم نہ کرو، اللہ کی توحید مانو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرو، اس سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو. اس سنت سے گھٹاؤ بھی نہیں، اس کو بڑھاؤ بھی نہیں، اس کو بدلو بھی نہیں. اس کی حفاظت کرو محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. اللہ اکبر. اور اللہ کے دین و شریعت کی حمایت کرو اور اس کی حفاظت کرو اور اس کی حرمت کا پاس لحاظ کرو اور رشتے ناتوں کو بحال رکھو اور ان کے حق حقوق پورے کرو. رشتے جوڑو، رشتے ملاؤ، صلہ رحمی. اللہ اکبر. یہ انسان کو جنت میں لے جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، تہجد گزار ہو، عمرے اور حج کرنے والا ہو، لیکن قطع رحمی کرتا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی طرح ظلم کرنے والا، اتقوا الظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. فرمایا یہ قیامت والے دن اندھیرے بن جائے گا، انسان کو راستہ نظر نہیں آئے گا، جہنم میں جا گرے گا. ظلم سے بچ جاؤ. معاشرتی ظلم، سماجی ظلم، اقتصادی ظلم، انتظامی اور سیاسی ظلم، اس سے انسان نے بچنا ہے. اور
پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ ظلم نہ کرے اور اپنی ساری توانائیاں اسی زندگی کے لیے لگا دے جو فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کو بھول جائے، اس کے لیے کچھ کیا نہیں، اور یہ کل قیامت کے دن پھر افسوس کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، میں تو اسی زندگی کے لیے کرتا رہا جو ختم ہو گئی اور اس کا کیا کرایا میرے آج کچھ کام نہیں آ۔ لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا صرف اسی کو نجات کا پروانہ ملے گا، اسی کو نجات کا پروانہ ملے گا۔ اور بھائیو، اس سب کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان دین کو سمجھے، دین کو سیکھے، اس سے محبت کرے اور اس دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے۔ دین عدل کا دین ہے، دین احسان کا دین ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا پیغام ہے، اور دین کا سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے کہ بندہ ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو اللہ کے معاملے میں بھی احسان کر، وہ یہ ہے کہ اس کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ بات نہیں ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی اسی طرح اہتمام کرو کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، ان کی محبت اور ان کے ساتھ فدویت کا جو جذبہ ہے، ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے انسان کو خوشی ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کیا ہے، ان کے طریقے کو نہ چھوڑو، اور ظلم سے بچو۔ جو اللہ نے تعلقات بنائے ہیں ان تعلقات کی حفاظت کرو اور ان کے حقوق ادا کرو، اور ظلم سے بچو، معاشرے کے اندر کسی پہ ظلم نہ کرو۔ آپ بااختیار ہیں، آپ کسی جگہ پہ اوپر اللہ رب العزت نے آپ کو قوت دی ہے، آپ آفیسر ہیں، آپ کسی ڈائریکٹر ہیں، آپ مینجمنٹ کے اندر کسی بڑے مقام کے اوپر ہیں، تو جو بھی آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھلا کرو، ان کا اچھا چاہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعا ہے یا اللہ جو میری امت کے کسی کام کا والی وارث ہوتا ہے ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے، میرے مولا تو بھی اس کے ساتھ نرمی کرنا، اور جو سختیاں کرتا ہے ان کو شکنجے میں جکڑتا ہے تو مولا تو بھی اس کا شکنجہ کس دینا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، اس لیے شکنجے نہ کسا کرو، نرمیاں کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت کو نہ بھولو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے میرے بھائیو، یہ تو جا رہی ہے، لمحہ لمحہ گھٹ رہی ہے، اور انسان موت کے قریب ہو رہا ہے، اور وہاں جا کے آنکھیں کھلیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگ زندگی میں سوئے ہوئے ہیں، یہ جب میں اور آپ جاگتے سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھیں کھلے گی کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو پیغام میں نے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دیا ہے، اللہ اکبر، کہ میرے بھائیو ہم اپنی اصلاح کریں، میں اپنی اصلاح کروں، آپ اپنی اصلاح کریں، جہاں بگاڑ ہے، جہاں خرابی ہے، جس چیز کے اندر کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اصلاح کا دستور جو دین کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کامل اور مکمل اصلاح، صرف انسان کی ذاتی نہیں، اس کی خاندانی اصلاح، اس کے پورے معاشرے کی، ملک کی اصلاح، پورے ملک کی نہیں پوری دنیا اور عالم کی اصلاح اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں، بہت مختصر تھا اس لیے میں نے صرف اشاروں میں بات کی ہے، اللہ نے سورۃ الاعراف میں پہلی قوموں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ سب فسادی تھے، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، فرعونیوں کا ذکر کیا، سب فسادی تھے، اور جو نقطہ اصلاح ہے اس کی بات اللہ نے یوں بتائی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان و زمین سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں ان کے لیے۔ اصلاح کا راستہ دین کا التزام، دین سے تمسک، دین پہ استقامت۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔